الاولون، میرے پیغمبر جو ایمان لانے میں بھی اول تھے اور مکے سے ادھر مدینے ہجرت کرنے میں بھی اول تھے، وہ السابقون الاولون، دونوں کا معنی آ گیا۔ السابقون الاولون من المہاجرین، مہاجرین میں سے جنہوں نے اسلام بھی پہلے قبول کیا ہے، ہجرت بھی پہلے کی ہے، یعنی مہاجر مکے والے، والانصار، اور مدینے کے انصاری، وہ بھی صحابہ کرام، یہ دو گروہ۔ آیت یہاں ختم نہیں ہوئی آیت یہاں۔ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان، اور میرے پیغمبر وہ لوگ رہتی کائنات تک، الذین اتبعوہم، جنہوں نے اتباع کی ہے، ہم من مہاجرین اور انصاریوں کی، بے احسان، بے اخلاص، بڑے خلوص اور محبت کے ساتھ، والذین اتبعوہم بے احسان، جنہوں نے، اس میں دو لفظ ہیں صحابہ کرام کے علاوہ لوگوں کے لیے، ایک ہے اتبعوہم اور دوسرا ہے احسان۔ اتبعوہم کا مطلب یہ ہے کہ ان کی دین اور ایمان میں اتباع کرو، انہی کا رستہ اپناؤ جس رستے پہ صحابہ کرام چل کے گئے تھے۔ اتباع کا یہ معنی ہے بے احسان، اور صرف چھڑی اتباع نہیں، بھئی ایک آدمی کہے میں چل رہا ہوں اس رستے کے اوپر جس میں صحابہ تھے۔ والذین اتبعوہم بے احسان، بے احسان، بڑے حسن اتفاق کے ساتھ، حسن خلوص کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ جو ان صحابہ کرام کے رستے پہ چلے گا، رضی اللہ عنہم، اللہ اس سے کیا ہوگا؟ معلوم ہوا اگر یہ لفظ بولے جائیں کہ اگر محمد کے صحابہ کو راضی کرو تو اللہ راضی ہوگا، یہی تو اس آیت سے نکلنے والا قانون ہے قرآن۔ اب مطلب یہ ہے بھائی اس آیت میں اللہ نے باندھ دیا ہے قیامت تک کے آخری انسان کو کہ خدا اور رسول کا نام لینے سے کچھ بھی پلے نصیب نہیں ہوگا۔ والذین اتبعوہم بإحسان، باتیں دو ہیں اس کے اندر، ایک تو کرنی ہے اتباع صحابہ کرام کی، جس طرح دین انہوں نے سمجھا ہے اس نے بھی اسی طرح سمجھنا ہے، جس طرح وہ چلے ہیں اس نے بھی اسی طرح چلنا ہے، یہ اتباع کے اندر ہے۔ اتبعوہم بے احسان کی قید لگی ہوئی ہے کہ اتباع بھی ان کی ہو، دل میں ان کی محبت رکھ کے ان کی اتباع۔ اس لیے اللہ کے رسول نے رضی اللہ، تب اللہ کی رضا کے مقام پہ یہ بندہ پہنچے گا۔ معلوم ہوا ہے آیت نے صاف قانون دے دیا ہے قضیہ مخالف سے کہ اگر اس کے سینے میں صحابہ کرام کی محبت نہیں ہے تو اسے اللہ کی رضا حاصل نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا احسنوا الی اصحابی، میرے صحابہ کرام کے ساتھ معاملہ جو ہے نا حسن سلوک کا رکھنا، احفظونی فی اصحابی، میرے صحابہ کرام کے معاملے، احفظونی فی اصحابی، احفظونی، مجھے لازمی یاد رکھ لینا، فی اصحابی، میرے صحابہ کرام کے معاملے میں جب بھی ان کے اوپر لب کشائی کرنے لگو یا زبان کھولنے لگو تو احفظونی، پہلے میری طرف دیکھ لینا کہ وہ صحابہ ہیں کس کے۔ یعنی مطلب کیا کہ میرے صحابہ کرام کی بے احترامی مت کرنا، نبی علیہ السلام کے فرمان کا مقصد یہ ہے۔ جن لوگوں کے سینوں کے اندر عداوت ہے، جن کے، ان سے پوچھا جائے بھائی یہ تو اللہ کریم نے کلمے کے ساتھ باندھ دیا ہے صحابہ کرام کہ کلمہ کے اندر جو ہے صحابہ کرام کی محبت لازم ہے، تمہیں کیا خیر ہے صحابہ کرام سے، کیوں غلط تھے؟ صحابہ کرام کو جو تم غلط سمجھتے ہو اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ پہلی تمہاری دلیل کیا ہے؟ کیسے غلط تھے؟ کیوں غلط تھے؟ انہوں نے کیا جرم کیا تھا؟ کیسے غلط کرے؟
بیانیہ مجھے دیتے ہیں بھائی نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد یہ ان کا پہلا بیانیہ. یہ موضوع اج تاڑے اگے شروع کیتا ہے تا الف تو شروع کرنا لگا. بھائی کیسے غلط تھے اور کیوں غلط تھے؟ اس لیے غلط تھے کہ نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد سارے صحابہ دین سے پھر گئے، کوئی سلامت نہیں رہا لوگوں. اچھا کیسے پھر گئے؟ اس دعوے کی وضاحت اور تفصیل کیا ہے؟ کیسے پھر گئے تھے صحابہ کرام؟ وہ اس طرح پھرے تھے کہ نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی سے، زندگی کے ختم ہونے سے 2.25 مہینے پہلے فرمایا کہ من کن تو مولا ہو فعلی مولا ہو. اے قوم مولا علی کہنے کا اج کل بڑا شوق چڑھیا ہے. من کن تو مولا ہو فعلی مولا، یہ ہے ان کی ابتدا اور مقام آغاز کہ نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی ختم 2.25 مہینے پہلے فرمایا کہ بھائی سارے سن لو، من کن تو مولا فعلی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا. من کن تو مولا، جس کا میں سردار ہوں فعلی مولا، اس کا علی سردار. اس لیے نبی علیہ السلام جب اپنی زندگی میں یہ فرما گئے تھے کہ میرے بعد خلافت پہ بیٹھنے والا میرا جانشین علی ہے، تو پھر کیا ہوا؟ سب کو چاہیے تھا نا کہ وہ خلیفہ کس کو مانتے؟ حضرت علی کو مانتے. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ادھر انصاریوں کے ادھر بیٹھک کے اندر میٹنگ کی اور ساروں نے مل کر خلیفہ کس کو چن لیا؟ حضرت ابوبکر کو چن لیا. اللہ کے رسول نے تو فرمایا تھا کہ خلیفہ علی ہوگا. یہ ہے ان صحابہ کرام کا اپنے دین سے پھر جانا. یہ ہمارے پاس دلیل ہے. اس لیے صحابہ کرام سارے پھر گئے تھے. اللہ کے رسول کی بات کی نا، چاہیے تو تھا کہ محمد اور رسول اللہ کی بات کے اوپر بندے رہتے. جب سارے ہی بدل گئے تو پھر دین سے بدل گئے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ صحابہ کرام نعوذ باللہ کیا تھے؟ وہ اپنے دین اور ایمان سے بدل. گل سمجھ آئی نا بھائی؟ وہ بکواس کرتے تھے. اچھا سرکار بات اگر اسی طرح ہو بھائی من کن تو مولا فعلی مولا کا معنی اگر یہی ہو کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میرے بعد تمہارا خلیفہ علی ہوگا، اگر بات یہ اسی معنی کے اندر بینی ہی یہی ہو تو پھر اللہ کے رسول نے تو کیا فرمایا تھا اپنی زندگی کے ختم ہونے سے چند دن پہلے کہ ہاں بھائی انی لا ادری ما قدر ما بقائی فیکم فاقتدوا بالذین من بعدی واشار الی ابی بکر وعمر. انی لا ادری ما قدر بقائی فیکم، بھائی میں کوئی نہیں جانتا میں تمہارے اندر کتنی دیر زندہ رہوں گا. فاقتدوا بالذین من بعدی، میرے بعد 2 بندوں کی اقتدا کرنا. واشار الی ابی بکر وعمر، اور اللہ کے رسول نے اپنی انگلی مقدس کا اشارہ کر کے فرمایا تھا کہ 2 بندوں سے میری پہلی مراد حضرت ابو بکر صدیق ہے. اگر یہ بات اسی طرح صحیح ہو من کن تو مولا فعلی مولا کہ میرے بعد تمہارا خلیفہ علی ہوگا، تو پھر اللہ کے رسول نے یہ کیوں فرما دیا تھا کہ میرے بعد اقتدا کرنا تو کس کی کرنا؟ گل سمجھ آئی کچھ کہ نہیں ہے؟ اگر وہ اس کا مطلب یہی بنتا ہے کہ تمہوں 2:45 بجے چل کے آج آپ خوش نصیب ہیں، آپ کو آج پتہ ضرور چل جائے گا کہ مولا علی کا مطلب نبی علیہ السلام نے کیا لیا اور کس وجہ سے لیا تھا اور کیوں لیا تھا، کس پس منظر میں لیا ہے، کون سی وجہ نبی علیہ السلام کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی کہ آپ نے ساروں کو اکٹھا کر کے یہ فرمان کا کیا مقصد تھا آخر، یہ آپ کو پیچھے پتہ چلے گا. پہلے ذرا مطالعہ کر لیجیے نا تھوڑا دیر. اگر بات اسی طرح ہو کہ نبی علیہ السلام نے فرما دیا تھا من کن تو مولا و علی مولا کہ بھائی جس کا میں سردار ہوں علی اس کا سردار ہے، میرے بعد تمہارا خلیفہ علی. اگر بات اسی طرح ہو
تو ان علی قیل یا رسول اللہ میں یعمر بعدک قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان تؤمروا ابا بکر تجدوه امینا زاہدا فی الدنیا وراغبا فی الاخرہ. کان علی، حضرت علی سے روایت ہے. کس سے؟ حضرت علی سے کہ قیل یا رسول اللہ، نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا میں یعمر بعدک، یا رسول اللہ آپ کے بعد خلیفہ ہم امارت کس کو دیں؟ تو قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام نے فرمایا ان تؤمروا ابا بکر، اگر تم میرے بعد خلیفہ ابو بکر کو بناؤ، تجدوہ امینا، تم مجھ سے بڑا امین اور امانت دار پاؤ گے، زاہداً فی الدنیا، وہ تمہیں دنیا سے بے رغبتی پیدا کرے گا، وہ راغباً فی الآخرہ، اور تمہیں کھینچ کر اللہ کے دربار میں لے جائے گا. اگر مولا علی کا معنی نبی علیہ السلام نے یہی فرمایا تھا کہ من کنت مولا فعلی مولا، جس کا میں سردار ہوں اس کا علی سردار ہے، میرے بعد خلیفہ علی ہوگا، تو پھر نبی علیہ السلام نے یہ کیوں فرما دیا تھا کہ ان تؤمروا ابا بکر، اگر تم ابو بکر کو امیر بنا دو تو تجدوہ امینا، تم مجھ سے بڑا امین پاؤ گے. اس سوال کا جواب بھی تو ان پہ دینا ضروری ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اچھا آگے چلیے. نبی علیہ السلام نے فرمایا حضرت عائشہ سے آخری اپنی زندگی کے 3 دن رہے ہیں نا بیماری کے، ان 3 دنوں کے اندر نبی علیہ السلام نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ تجھے میں ایک بات بتاؤں کہ میں کیا وجہ ہے آخر اس بات کی کہ میں ساروں کو اکٹھا کر کے نہیں کہہ رہا کہ تمہارے بعد خلیفہ جو ہوگا وہ ابو بکر ہوگا، میں نہیں کہہ رہا اور نہ میں نے کہنا ہے. حضرت عائشہ سے فرمایا میں اس کی وجہ تجھے بتاؤں کہ میں یہ بات کی ضرورت ہی کیوں نہیں محسوس کرتا. لقد اردت ان ارسل الى ابی بکر واعہد ان یقول القائلون او یتمنى المتمنون ثم قلت یا اللہ و یا المؤمنون. حضرت عائشہ سے فرمایا نبی علیہ السلام نے لقد اردت، تو پہلے میرا ارادہ بنا کہ ان ارسل الى ابی بکر، کہ میں خاتم بھیج کے ابو بکر کو بلاؤں اور پھر جو ہے ساروں کو بلا کر میں ان کے سامنے اعلان کروں. پہلے میرا یہ ارادہ بنا ہے. ثم عہد، پھر میں تمام لوگوں سے عہد بھی لوں اس بات پر، یہ بات پہلے میرے ذہن کے اندر آئی ہے کہ ان یقول القائلون، کہ کہیں میرے بعد کہنے والے کچھ اور ہی نہ کہنے لگ پڑے، او یتمنى المتمنون، یا کہیں ابو بکر کے علاوہ خلافت کی کوئی اور ہی تمنا نہ کرنے لگ پڑے. لقد اردت، تو پہلے میرا یہ ارادہ بنا ہے کہ میں ساروں کو بلا کر حضرت ابو بکر کو نامزد کروں. ثم قلت، پھر میرے ذہن میں یہ بات اللہ کریم کی طرف سے آئی کہ یاب اللہ و یاب المؤمنون، سوائے ابو بکر کے یاب اللہ، اللہ بھی کسی کو پسند نہیں کرے گا، و یاب المؤمنون، اور نہ کوئی مومن کسی کو کھڑا کریں گے. میں نے اس بات کے کہنے کی ضرورت ہی نہیں. سبحان اللہ. گل سمجھے جے من کن تو مولا، اے ترجمہ سمجھ آ گیا کہ پھر کریں گے آگے. من کن تو مولا فعلی مولا، کہ نبی علیہ السلام کے کہنے کا یہی مطلب تھا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، جس کا میں سردار ہوں اس کا علی سردار ہے، میرے بعد تمہارا خلیفہ علی ہے. تو اپنی زندگی کے 3 دنوں کے اندر آپ نے یہ کیوں فرما دیا ہے کہ میں نے اس بات کی ضرورت ہی نہیں سمجھی، ضرورت سے بھی خالی سمجھا اس بات کو کہ میں بلا کر ابو بکر کو خلیفہ نامزد کر دوں. یعنی بالاتمام اللہ کے رسول مطمئن تھے کہ میرے بعد خلیفہ کون ہوگا، کہنے کی ضرورت ہی. اچھا اگر ایسی بات ہو، آگے چلیے ذرا، اگر بات ایسے ہی ہو کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہو من کن تو مولا فعلی مولا، میرے بعد تمہارا مولا علی ہے، اور مولا کا معنی سردار ہوتا ہے، اور میرے بعد تمہارا سردار اور امیر اور خلیفہ علی ہوگا، تو پھر اللہ کے رسول نے فرمایا، حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا لا ينبغي لقوم لا ينبغي لقوم فيهم ابو بکر ان یؤمهم غیرہ. لا ينبغي لقوم، کسی قوم کے لیے نہ جائز ہے نہ مناسب ہے کہ فیہم ابو بکر، کہ اس قوم کے اندر ابو بکر بھی زندہ موجود ہو. رضی
لیے مناسب. اگر مولا علی کا معنی یہی بنتا نبی علیہ السلام کا بھئی میرے بعد تمہارا خلیفہ علی ہوگا، تو پھر اللہ کے رسول نے یہ کیوں فرما دیا ہے کہ کسی قوم کے لیے یہ جائز مناسب نہیں ہے کہ ابو بکر کے علاوہ کوئی اس قوم کی امامت کر سکے؟ یہ کیوں فرما دیا؟ اگر ایسے بات بنتی ہو کہ من کن تو مولا، سنیا کہ نہیں بینی قوم نو ادھر میڈیا ہم سنتے رہتے ہیں اس نیت سے بھئی آج کل شیطان کتنے پیا پھرتا ہے، مطلب میڈیا پہ بھرمار ہے اور چاروں طرف کفر کی جلوار ہے. مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی، نبی علیہ السلام کے بعد ہمارا آقا مولا سردار مولا علی. قوم نو آج کل مولا علی کا بڑا شوق چڑھیا کہنے کا، تاں ساڈا کوئی ارادہ بن گیا بھی شیطان کا مقابلہ کر ہی ہوئے. مطلب آپ اندازہ لگائیں اللہ کے رسول نے اگر یہی مطلب ہو تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ نبی علیہ السلام نے اگر 2.25 مہینے پہلے فرمایا تھا کہ من کن تو مولا علی مولا، بھائی میرے بعد تمہارا مولا مولا علی ہے، یعنی تمہارا خلیفہ علی ہے، تو پھر اللہ کے رسول نے 3 دنوں کے اندر جو بیماری تھی اس بیماری میں آپ سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ امامت ادھر کس سے کروائیں، مصلی پہ کس کو آگے کھڑا کریں؟ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا تھا؟ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، سارے چلے جاؤ بھاگ کے ابو بکر کی طرف اور اسے استدعا کرو، اس کے سامنے التجائے عریضی کرو، فلیصلی بالناس، کہ وہ لوگوں کو کیا پڑھا دے؟ نماز پڑھا. 2.25 مہینے پہلے تو آپ نے اعلان فرمایا کہ تمہارا خلیفہ کون ہوگا؟ علی ہوگا، اور اپنی زندگی کے 1 دن پہلے آپ فرما رہے ہیں کہ نمازیں کون پڑھائے جا کر؟ حضرت ابو بکر صدیق پڑھائے. یہ تعارض کہاں کا ہے؟ آخر جو بکواس کرتے ہیں کہ نبی کے بعد پہلا خلیفہ حضرت علی ہے، ان کے اوپر یہ سوال بھی لوٹ کے آتا ہے جن کا جواب ان پہ دینا ضروری ہے. آگے چلیے جناب. من کن تو مولا حفا، یار تسی یہ دیکھ پانی تسی بند کر چھڑتے ہو لا حول ولا قوت الا باللہ. تو میں بھی مہینہ محرم دا تو تسی بڑے کربلائی تو دا مسئلہ بھی تھا پانی بند کرانا ہے. جزاک مطلب ہے. آگے چلیے. من کن تو مولا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، میرے بعد تمہارا خلیفہ علی ہے. تو سرکار آپ دیکھیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ گئے ایام مرض کے اندر نبی علیہ السلام کے گھر، آپ کی خیریت دریافت کی. خیریت دریافت کر کے اللہ کے رسول کے گھر سے حضرت علی باہر آ رہے تھے کہ لوگوں کا ہجوم سامنے ٹھہر گیا. پوچھا کہاں سے آ رہے ہیں؟ حضرت علی نے فرمایا میں نبی علیہ السلام کی خیریت دریافت کرنے گیا تھا، کچھ افاقہ آپ کی صحت کو ہے. اب مجمع بکھر گیا. حضرت عبداللہ ابن عباس نے پکڑا حضرت علی کو اور علیحدہ لے گئے. ادھر جا کر کہنے لگے کہ بھائی بات یہ ہے، انی لارا رسول اللہ سوف یتوفا، انی لارا، میں یقیناً بھانپ گیا ہوں کہ رسول اللہ سوف یتوفا، ان قریب اللہ کے رسول وفات پا جائیں گے. تو اور میں ہم دونوں ایک کام لازمی کر لیں، ہم چلتے ہیں جا کر نبی علیہ السلام سے پوچھ لیں ان کی زندگی میں کہ یا رسول اللہ آپ کے بعد خلیفہ کون ہوگا. اگر خلافت ہمارے اندر ہونی ہوئی تو ہمیں پتہ، اور صاحبنا ممکن ہے اللہ کے رسول ہمیں وصیت فرما دیں، اور اگر کسی اور میں ہوگی تو ہمیں پتہ چل جائے گا. حضرت علی سے یہ بات حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمائی کہ چلا میرے پاس نبی علیہ السلام کے پاس پوچھنے چلے، میرے ساتھ چل. حضرت علی نے فرمایا میں اس بات پہ قطعاً تیار نہیں ہوں. حضرت عبداللہ ابن عباس نے پوچھا کیوں نہیں پوچھنے جانا؟ حضرت علی نے فرمایا کہ میں لا اسألہ رسول اللہ، یہ بات میں کبھی نبی علیہ السلام سے نہیں پوچھنے جا سکتا. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے اگر ہم دونوں جائیں اور یہ بات نبی علیہ السلام سے پوچھ لیں اور اللہ کے رسول ہمارے لیے خلافت اور امارت کا کر دے انکار، تو رہتی کائنات تک دنیا کہے گی کہ یہ وہ طبقہ اور گھرانہ ہے جس کو خلافت دینے سے نبی نے کیا کر دیا تھا؟ روک دیا تھا. اس لیے میں معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں، نصیبوں میں ہوگی تو مل جائے گی، ورنہ لا اسألہ رسول
اللہ میں اللہ کے رسول سے یہ پوچھنے کے لیے تیار نہیں. اگر من کن تو مولا فعلی مولا کا مطلب یہ ہو کہ میرے بعد تمہارا خلیفہ علی ہوگا، تو حضرت علی کو تو عبداللہ ابن عباس کو یہ جواب دینا چاہیے تھا بھئی کہ کیا بات پوچھنے جائے نبی علیہ السلام کے پاس، جس بات کے کہنے کا تو مجھے کہہ رہا ہے پوچھنے کا اس کا فیصلہ تو پہلے ہو چکا ہے. حضرت علی نے عبداللہ ابن عباس سے یہ سوال کیوں نہیں کر لیا کر؟ اس بات کا بھی تو جواب ان پہ دینا ضروری ہے نا. تو اچھا آگے یہ گل سمجھ آئی کچھ کہ نہیں ہے؟ آگے چلیے، جتوں نہ سمجھ آئے روک لیا کرو، میں پیچھوں ڈور پہ. آپ حضرت وہ کی کہتے ہیں مدعی سست تے گواہ، ایویں ہی ہے نا گل بھائی بکواس. پیچھے دیکھو یہ آج تک بھونکنے والے کیا بھونک رہے ہیں کہ نبی کے بعد خلیفہ علی تھے علی تھے علی تھے علی تھے علی تھے علی تھے. خود حضرت علی کی بیانی سن لیجئے. حضرت علی کا ایک خادم ہے، ان کا حفاظتی گارڈ ہے. حضرت علی نے اس کے گھر گئے، اس کا دروازہ کھڑکایا، باہر نکل ادھر. حضرت اس خادم حیران بھی کیا کرنا ہے. حضرت علی نے فرمایا چل جا کے مسجد نبوی کا ممبر تیار کر میرے لیے اور لوگوں کو اکٹھا کر لے. آگے لوگ ممبر لگ گیا، حضرت علی آگے بیٹھے اور اللہ کی حمد و ثنا کی، پھر نبی علیہ السلام نے درود بھیجا، پھر فرمانے لگے خیر هذه الامه بعد نبیھا. حضرت علی کی سنیے اور جو بکواس آج تک یہ بھونک رہے ہیں ان کی سنیے. حضرت علی نے فرمایا، حفاظتی گارڈ ساتھ کھڑا ہے پہرے کے اوپر اور پوری مجمع عام کو حضرت علی فرما رہے ہیں خیر هذه الامه بعد نبیھا خیر هذه الامه بعد نبیھا ابو بکر والثانی عمر یجعل الله الخیر حیث احب خیر هذه الامه بعد نبیھا. اللہ کے رسول کے دنیا سے چلے جانے کے بعد اس امت کا بہترین فرد جو ہے وہ ابو بکر، وہ پہلا ابو بکر ہے، والثانی عمر اور دوسرا حضرت عمر ہے. رہ گیا خلافت اور امارت کا مسئلہ. یجعل اللہ الخیر حیث احب. اللہ جہاں پسند کرتا ہے اپنی خیر کو رکھ دیتا ہے. جہاں اللہ نے ابو بکر پہ خیر رکھ دیا مجھے کسی قسم کا اعتراض آپ ہی فرما. کتنا بڑا بکواس اور جھوٹ بھونک رہے ہیں حضرت ابو بکر صدیق کے اوپر کہ اس نے حق غصب کیا حضرت علی کا. خود حضرت علی آپ فرما رہا ہے کہ اللہ نے جہاں خیر رکھ دی ہے یجعل اللہ الخیر، اللہ کا اختیار ہے، مجھے اللہ کی تقسیم پہ کوئی اعتراض نہیں. اگر من کن تو مولا کا معنی یہی ہو کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بعد تمہارا خلیفہ علی ہوگا ہے، تو پھر حضرت علی نے ممبر پہ چڑھ کے کیوں مکالہ کر دیا ہے اگلوں پچھلوں ساروں کا کہ جہاں اللہ نے رکھ دیا ہے امارت میرے مجھے اعتراض کسی قسم کا. یہ چکر کیا ہے آخر، کیوں بکواس کرتے ہیں یہ آج تک حضرت ابو بکر صدیق کے اوپر. من کن تو من کن تو مولا ہو فعلی مولا ہو، جس کا بھئی میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. آئیے سرکار آپ اب حقیقت سمجھے کہ یہ بات کہاں کی ہے، یہ کس موقع کی یہ بات ہے اور اس کی وجہ کیا تھی. اور اس میں من کن تو مولا فعلی مولا میں مولا علی، نبی علیہ السلام کا علی کو مولا کہنا اس کا معنی کیا بنتا ہے. بات جناب چلتی ہے نبی علیہ السلام اپنی آخری زندگی کا آخری حج کرنے کی تیاری پکڑ رہے ہیں اور کہاں موجود ہیں اس وقت؟ مدینہ عالیہ میں. مدینہ عالیہ کے اندر نبی علیہ السلام موجود ہیں، اپنی زندگی کا آخری حج کی تیاری کے اندر مصروف ہیں. نبی علیہ السلام کے پاس یمن سے آیا قاصد، اس نے کہا جی آپ آئیں اور ادھر یمن کے اندر آ کے آپ جو ہے نا ٹیکس اور محصولات کی وصول یابی اور صدقہ اور خیرات کی ساری وصول یابی آپ کر لیں آ کر. نبی علیہ السلام نے فرمایا یار میں مصروف ہوں، میں اب اپنی زندگی کا آخری حج کی تیاری کے اندر ہوں، اس وقت میں سارے انتظام کر رہا ہوں، میں خود تو جا نہیں سکتا یمن ٹیکس کی وصول یابی کے لیے، صدقات اور خیرات کو لینے کے لیے، البتہ میں جا رہا ہوں کدھر؟ میرے نال نال بول دیں حج کرنے کے لیے. میں اپنا ایک نمائندہ بھیج دیتا ہوں، وہ نمائندہ جائے گا، اس کو میں
ساری ترتیب سمجھا دوں گا کہ کس کس طریقے سے کیا کیا کرنا ہے. وہ جائے گا اور وہاں سے اکٹھا کر کے لے آئے گا. حضرت علی کو نبی علیہ السلام نے فرمایا ادھر آ, میں جا رہا ہوں حج کرنے, تجھے میں بھیج رہا ہوں یمن, ادھر چلے جا, وہاں کا جو یمن کا حاکم ہے نا خالد بن ولید, اس سے جا کر ملنا ہے, وہ تجھے سارا ٹیکس اور صدقہ خیرات اکٹھا کر کے دے گا, اور مال غنیمت کا 5واں حصہ وہ میرے لیے تو نے لے کے آنا ہے, اور پھر بیت المال میں جو باقی تقسیم کر کے بچے ساروں کے اوپر جو باقی بیت المال کا بچے وہ بھی لے آئی, 5واں حصہ آپ کو پتا ہے اللہ اور رسول کا, وہ علیحدہ تمہیں لے کے آنا ہے, میں جا رہا ہوں حج کرنے کے لیے. حضرت علی چلے گئے, جا کر انہوں نے 5واں حصہ لیا, وصول کیا ٹیکس سارا, اور مجاہدین کے اندر مسلمانوں کے اندر صدقات کی تقسیم بھی کر ڈالی, جو جو حصہ جس کا بنتا تھا وہ دے دیا, 5واں حصہ علیحدہ کر لیا, اپنے لیے ایک لونڈی علیحدہ رکھ لی, اور باقی بچا کھچا جو مدینے بیت المال میں جمع کرانا تھا وہ بھی اپنے پاس رکھ لیا. وہاں موجود جو یمن کے اندر کچھ مخلص صحابہ کرام تھے, انہوں نے انسانی نقطہ نظر سے یہ یمن کے حاکم حضرت خالد بن ولید کو کہا کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جی یہ جو تقسیم ہے نا, اس تقسیم سے ہم مطمئن نہیں. کوئی کفر اسلام کی جنگ نہیں, اپنوں کے اندر بات ہے, اور ایک انتظامی مسئلے کی بات ہے, یہ تو عقیدے کی لڑائی نہیں, ککھ بھی کوئی نہیں, کچھ بھی کوئی نہیں. انہوں نے یہ کہا کہ جو تقسیم ہوئی ہے نا, اپنے کہا بھی یمن کے حاکم کو جس کے پاس نبی علیہ السلام نے حضرت علی کو بھیجا تھا, بھیجا وہاں سے اکٹھا کر کے لے آ, کہ ہمیں یہ تقسیم برابر حصے بنا کے نہیں کی گئی, مساوی تقسیم نہیں کی گئی, صدقات کی تقسیم میں کچھ فرق آ گیا ہے. اور پھر انہوں نے کیا کیا, حضرت علی سے ایک بات انہوں نے یہ کی, دوسرا وہ جو کہتے تھے کہ ہمیں اعتراض ہے, انہوں نے دوسرا اعتراض یہ پیش کیا, بھئی جو ہے نا ہم نے حضرت علی سے کہا کہ جناب ہمارے جو اونٹ ہیں نا یہ کمزور ہیں, سواری کے قابل نہیں ہے, ہمیں عارضی طور پہ جو تو نے مال اکٹھا, اور اس کے اندر اونٹ بھی تو ہے نا جو مال صدقات کا اکٹھا کیا تھا زکات والا, بھئی ان اونٹوں سے ہمیں کچھ دے دے, ہمارے اونٹ کمزور ہیں, ہم سواری نہیں کر سکتے, پھر جب ہم سفر کر لیں گے ہم تیرے اونٹ تجھے واپس کر دیں گے. حضرت علی نے جی ہماری یہ بات بھی کوئی نہیں مانی, بہرے کیف ہم مطمئن نہیں ہیں. حضرت علی نے ان سے فرمایا, وہ یمن کے اندر ہی ہے نا, بھئی اگر تمہیں میرے پہ بھائی اعتبار نہیں ہے تو مجھے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا اکٹھا کر کے واپس کدھر آ جائی مدینے, میں حج کر کے واپس آ جاؤں گا اور مل لیں گے. بھائی ہم مدینے نہیں جاتے, یمن سے سیدھا میرے ساتھ چلو, کدھر, مکے کے اندر جہاں نبی علیہ السلام حج کے لیے موجود ہیں, جو جو تمہارا اعتراض ہے ان کے سامنے رکھ دینا, میری تقسیم تمہیں نہیں پسند تو اللہ کے رسول سے جا کر شکایت کر دو. جس طرح مجھے انہوں نے کہا ہے میں نے کر ڈالا ہے. گئے جناب حضرت علی ساتھ, وہ قافلہ بھی ساتھ, نبی علیہ السلام حج سے فارغ ہو کر واپسی کی تیاری باندھ رہے ہیں. مکے کے اندر حضرت علی نے فرمایا یا رسول اللہ یہ موجود ہے میرے بھائی, ان کو میرے اوپر اشکالات ہیں, آپ ان کا دفیہ کر دیں. نبی علیہ السلام نے اسے بریدہ اسلمی تھا ان سب کا امیر, اور وہ جو معترضین تھے, اس نے بھئی ہاں بھئی بتا کیا کیا تجھے اعتراض ہے. اکھے یا رسول اللہ چنگیاں شہمائیں نے اپنے ਲਈ رکھ لਈਆਂ نے تے ਮਾੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ دے چھڑیاں تے جی تقسیم برابر کوئی نہیں ہوئی, کسی کو زیادہ مل گیا کسی کو تھوڑا مل گیا, اور فلاں جڑا ہے وہ خوبصورت لونڈی اور باندی وہ لے گیا, میرے ہاتھ میں تو کچھ آیا کوئی نہیں. یوں کر کے جی حضرت علی کو آکھیا سی بھئی یار اٹھ دے دے, ہمارے اونٹ کمزور ہیں, پھر جب سفر پورا ہو گیا تو تیرے اونٹ تجھے واپس, اس سانو جناب مانگ بھی عارضی طور پہ اٹھ بھی کوئی نہیں دیتے, اے ہمارے ساتھ بڑی جائے. اللہ کے رسول نے وہاں فرمایا ان سے کہ بھائی بات سنو, جو 5واں حصہ اسے میں نے کہا تھا اس نے نکالا ہے, ٹھیک کیا ہے, بیت المال کا جو حق جس میں اونٹ تھے وہ بھی اس نے ٹھیک کیا ہے, اور جو باقی اس نے تقسیم کی ہے یمن کے حاکم کی میت میں وہ بھی بالکل ٹھیک ہے, تمہیں اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں ہے. حضرت بریدہ اسلمی نے سے فرمایا نبی علیہ السلام نے, ہاں بھائی الستم تعلمون انی اولا بالمؤمنین بانفسہم, اور کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ تمام مومنوں کو میں محمد ان کی
سے زیادہ محبوب سمجھتے ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر بات اسی طرح ہو تو من قلت مولا ہو فعلی مولا ہو. جو مجھے اپنا محبوب سمجھتا ہے وہ علی کو بھی اپنا محبوب سمجھے. من قلت مولا ہو, جو میرے ساتھ محبت کا دم بھرتا ہے وہ علی کے ساتھ دشمنی مت کرے. مطلب عرض کرنے کا یہ تھا بھئی وہ صحابہ کرام کے کچھ اعتراضات جس کا دفیہ کرنے کے لیے نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا من کنت مولا ہو, جس کا میں مولا ہوں اس کا کون مولا ہے؟ ایتھے خلافت شلافت علی کوئی گل وہ ایتھے محبت کی بات ہے بھئی جو مجھ محمد سے محبت کرتا ہے وہ میرے علی کے ساتھ بھی محبت کرے. اور من کنت مولا ہو, اس مولا کا معنی قرآن پاک نے دوست اور محبوب خود کیا ہے. بھئی مولا کے جب مولا کا لفظ اللہ کے بارے میں بولا جائے تو نعم المولا و نعم النصیر, وہاں مولا کا معنی کار ساز ہوتا ہے. جب یہ مولا کا لفظ کسی بندے کے بارے میں بولا جائے تو ان یوم الفصل میقاتہم اجمعین یوم لا یغنی مولاً 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 شیعہ ان یوم الفصل میقاتہم اجمعین. دن قیامت کا جو ہے میقاتہم اجمعین وہ طے شدہ مقرر وقت ہے تمام انسانیت کے لیے. یوم لا یغنی, جس دن نہ کام آئے گا مولاً مولاً, کوئی دوست کسی دوست کے. معلوم ہوا قرآن نے مولا کا معنی کیا کیا ہے؟ دوست کیا ہے. من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو. نبی علیہ السلام نے بھی فرمایا جو مجھے اپنا دوست سمجھتا ہے وہ علی کو بھی اپنا دوست سمجھتا ہے. بے شک ایتھے خلافت خلوفت علی کوئی گل وہ تو نبی علیہ السلام نے بھانپ لیا بھئی اگر میں نے اس بات کی تردید نہ کی جو یہ اعتراض کر رہے ہیں تو آئندہ قیامت تک کے لیے یہ ایک الزام باقی رہ جائے گا اور نہ معلوم میری زندگی کتنی باقی ہے یا نہیں باقی کہ اہل بیت کے جو لوگ تھے وہ صدقات کے مال میں سے نحق لیا کرتے تھے. یہ تاثر جاتا تھا عامی ادھر طبقے میں جس کی تردید کے لیے نبی علیہ السلام کو یہ فرمانا پڑا کہ من کنت مولا فعلی مولا, جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. مطلب کیا کہ جو میرے ساتھ محبت رکھتا ہے اس سے علی کے ساتھ دشمنی رکھنے کی نہیں. بات اتنی ساری یوں ہی بھونک رہا ہے مولا علی مولا علی مولا علی ہے نا. تاڈا بھی ایک عالمی مبلغ ہے, اس نے بھی یہ کیا ہے نا, جس نے بھی کہا ہے بکواس کیا اس نے کہ چند دن پہلے مجھے بھی خیال آیا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ حضرت علی کو مولا کہا کرو, تو یہ کوئی شیعوں کے لیے نہیں ہے, ہمیں بھی مولا علی کہنا چاہیے. تینوں موت اس مولا علی کا معنی کرنے کی کیوں نہیں پڑتی؟ بھئی مولا علی کا معنی ہے کہ علی کے ساتھ محبت کرو. یہ مولا تو مولا صدیق بھی ہے, یہ مولا تو مولا عمر بھی ہے, یہ مولا تو مولا عثمان بھی ہے. ہمیشہ جو آدمی بڑا اس کے ساتھ محبت کرو. مطلب یہ عرض کرنے کا بھئی اللہ کے رسول کے فرمانے کا یہ قتل مقصد نہیں تھا کہ میرے بعد تمہارا خلیفہ کون ہوگا. یہ کوئی مطلب پھر کی یہ دیا کہ دین تو پھر کے سر کی سارے یار گل سمجھ آگی کہ آگی سمجھ کس کو رہتے نہیں گیا ایسے گل آگے چلیے ذرا. بڑا ظلم کیا جی, سارے دین سے پھر گئے تھے. صحابہ کیوں غلط ہیں؟ سارے دین سے پھر گئے تھے. کیسے پھر گئے تھے؟ حضرت علی کا حق تھا خلافت کا, چھین کے لے لیا ابو بکر نے اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ساروں کو لگا لیا اپنے پیچھے. کہاں فرمایا نبی علیہ السلام نے جی کہ میرے بعد تمہارا خلیفہ علی ہوگا؟ کہ اللہ کے رسول نے فرما نہیں دیا تھا اپنی زندگی کے اندر کہ ہاں بھائی علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ. آ رہی ہے نا ہولی ہولی نیڑے ساری بکواس سن کے, انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ. نبی علیہ السلام نے حضرت علی کو سامنے کھڑا کر کے کہا انت منی, اے علی تیری حیثیت اور مقام اور منزل اور مرتبہ میرے نزدیک کیسا ہے؟ انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ, علی تیری حیثیت میرے نزدیک ایسی ہے جس طرح موسیٰ کے نزدیک ہارون کی قربت ہے. انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ, جو موسیٰ کے نزدیک ہارون کا مقام ہے وہی تیرا میرے محمد کے نزدیک مقام ہے. جس طرح موسیٰ کے بعد ہارون نبی بنا تھا اس لیے میرے بعد کون خلیفہ ہوگا؟ لگی سمجھ کو؟
بھائی جی اللہ کے رسول نے فرمایا تھا بھائی انت منی علی انت منی، تو میرے نزدیک تیری نسبت کیسی ہے؟ جیسے موسیٰ اور ہارون کی نسبت ہے، جس طرح موسیٰ کے بعد ہارون نبی تھا، جبکہ حضرت ہارون موسیٰ سے پہلے بھی وفات، بات کو سمجھے، تاریخ دی حضرت ہارون دلیل یہ بناتے ہیں نا کہ جس طرح موسیٰ کے بعد ہارون نبی تھا اسی طرح تو میرے بعد خلیفہ ہوگا۔ ہارون علیہ السلام تو موسیٰ علیہ السلام سے بھی 6 ماہ پہلے دنیا سے وفات پا کے چلے گئے، مگر ان کا بکواس آج تک موجود ہے۔ اچھا اس بات کی بھائی جس طرح موسیٰ کے بعد ہارون نبی ہے نا، اسی طرح موسیٰ کی غیر موجودگی میں ہارون امامت کرتا ہے، میرے بعد علی تو خلیفہ ہوگا، بس تیری میری مثال ہوگی۔ ہوں تاڈے وچوں کسی کو پتا ہے بھئی یہ بکواس کرتے کیا ہے اور پیچھے لکھا کیا ہے؟ پتا ہے کہ نہیں؟ نہیں بولو شاباش ہے۔ مولا آتے تسی بڑے بڑے پڑھتے ویکھیا میں انج استاد ہی ہوندا انج فسائیدہ ہوندا سی، لیکن آپ معزز لوگ ہیں، چلو مولانا مانتے ہیں مطلب عرض کرنے۔ اچھا ایک گل اور سمجھ آئی، بات پیچھے ہوتی کچھ ہے اور یہ بکواس کرتے من کن تو مولا کا دیکھ لو مانا پیچھے کیا ہے، بکواس کرتے کیا ہے بھائی۔ یہ بات تو تھی، نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا، کیسے فرمایا، کیوں فرمایا؟ آپ کو ضرورت پڑتی تھی مدینے کی زندگی میں باہر جا کر جنگیں لڑنے کی، بدر میں، احد میں وغیرہ ہم، جب نبی علیہ السلام جنگ لڑنے کے لیے جایا کرتے تھے مدینے سے باہر، تو ہر جنگ کے اندر پیچھے اپنا کوئی نہ کوئی نائب قائم مقام اپنے واپس آنے تک بنا کے جایا تھا۔ ہر جنگ کے اندر چلتے چلتے نبی علیہ السلام کی زندگی کے آخری غزوات میں سے ایک جنگ لگی جس کا نام تھا جنگ تبوک۔ نبی علیہ السلام نے سوچا بھئی اب کیا کروں، جانا تو میں نے ہے۔ نبی علیہ السلام نے 2 بندوں کو بلایا، ایک حضرت علی کو اور دوسرا حضرت عبداللہ ابن مکتوم کو۔ کتنے بندے؟ 2 کو طلب کیا جناب، 2 کو یہ بات بعد میں کام دے گیا، 2 بندے بلائے۔ حضرت علی سے فرمایا بھئی تیرے ذمہ کام ہے، جو میرے گھر والے ہیں نا ان کی دیکھ بھال، حفاظت اور ان کے کام کاج کرنا، یہ تیرے ذمہ۔ اور ہاں بھئی عبداللہ ابن مکتوم تیرے ذمہ کام ہے کہ تو نے ادھر مسجد نبوی کے اندر نمازیں پڑھنا۔ نمازوں کی ذمہ داری کس کی ہے؟ بولو شاباش۔ عبداللہ ابن مکتوم کی نمازوں کی ذمہ داری ان کی ہے، اور گھر کی دیکھ بھال کی ذمہ داری حضرت علی۔ نبی علیہ السلام نے دونوں کو ٹھہرایا اور لشکر لیا اور ساتھ مدینے سے 3 کلومیٹر باہر سفر پہ پہنچ گئے، غزوہ لڑنے جا رہے ہیں، ضرورت ہے اسلام کی۔ اور منافق جو تھے نا بے ایمان، انہوں نے کوئی موقع تو وہ ہاتھ سے خالی جانے، وہ آئے حضرت علی کو کہنے لگے اے ویکھی ہن آپ انصاف کر لے، کل تک اسی کہنے سے تو سانو غلط سمجھدا سے، ہن آپ اپنی اکھاں نال ویکھ لی۔ حضرت علی نے کوئی کیا ہوا کہ اے ویکھ لی، جے تیرے باقی ساریاں سب کو محمد الرسول اللہ اپنے ساتھ لے گئے ہیں اور تجھے یہاں ادھر اکیلا پیچھے چھوڑ گئے ہیں، کہ جے تیرے نال محبت ہوندی نا تے تینوں بھی نال لے کے جاندے۔ یہ مطلب ہے محمد الرسول اللہ تیرے نال تو دلوں محبت بھئی جے ہوتی تو تجھے ساتھ لے کے جاتے، جس طرح دوسروں کو ساتھ لے گئے ہیں، اور فلاں کو بھی لے گئے، فلاں کو بھی لے گئے، حالانکہ وہ دور کا آدمی ہے اور تجھے یہاں اکیلا چھوڑ گئے ہیں۔ تیرے جیسے گھر کے آدمی کو ساتھ نہ لے جانا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ ان کو تیرے ساتھ محبت نہیں ہے۔ محبت ہوتی باشو ہم پہلے تجھے کہا کرتے تھے، تو ساڑی دے کو مردہ نہیں سے، ہن آپ ویکھ لی۔ حضرت علی ہوئے پریشان، انہوں نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ، اور بھگایا گھوڑا سیدھا نبی علیہ السلام کے پاس، 3 کلومیٹر جا نبی علیہ السلام کے پاس پہنچ گئے۔ یا رسول، حضرت نبی علیہ السلام حیران پریشان، میں اسے پیچھے ٹھہرا کے آیا ہوں کہ میرے پیچھے، ہاں کیویں کہ یا رسول اللہ آپ کو میرے ساتھ محبت کیا نہیں ہے؟ نبی علیہ السلام نے پوچھا گل کو مطلب، اکھے جی یوں منافق بکواس کرتے ہیں، بھئی جے تیرے نال محمد رسول اللہ کو محبت ہوتی تو تجھے ساتھ لے کے جاتا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا بکواس ان منافقوں نے کیا ہے محبت کی بات،
اس بات کا تیرا ان کا بکنا، تیرا پریشان ہو کے میرے پاس آنا، اس ساری بات کے پیچھے مغز معنی بات کا یہ ہے کہ محمد پاک کو علی سے کیا نہیں ہے؟ محبت نہیں ہے۔ تجھے میں بتاؤں مجھے تیرے ساتھ کون سی محبت ہے؟ انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، اور جس طرح دو سکے بھائیوں میں محبت ہوتی ہے، میرے اور تیرے درمیان سکے بھائیوں والی محبت ہے۔ مثال نبی علیہ السلام نے دی، بھئی جو محبت اس موسیٰ اور ہارون میں تھی وہی محبت محمد اور علی کے اندر ہے۔ اور اس کا تو مطلب یہ تھا اتنے کو خلافت خلوفت علی گل سمجھ آئی کچھ کہ نہیں؟ میں یوں ہی بکواس کرتا ہے، بھونکتا ہے جان کا بھئی موسیٰ کے بعد ہارون نبی تھا اور محمد اور یہ تو امارت اور خلافت کا معنی ہی نہیں، موضوع ہی نہیں، موقع ہی نہیں، پیچھے سلسلہ ہی نہیں چلا آ رہا تسلسل بات کا۔ یہ تو بات منافقوں کے رد میں، منافقوں کی بات کو غلط ثابت کرنے کے لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ بکواس کرتے ہیں تجھے محمد پاک کو تیرے سے محبت نہیں، میں کہتا ہوں انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، اور جس طرح دو سکے بھائی موسیٰ اور ہارون سکے رحم کے بھائیوں رشتہ داروں میں محبت ہوتی ہے، مجھے تیرے ساتھ ویسی محبت ہے۔ تجھے پریشان ہونے کی ضرورت ہے، تو یہاں سے چلے جا مدینے میں گھر کی دیکھ بھال کر، میں غزوہ لڑ کے آ جا۔ بات تو اتنی ساری تھی، یہ خلافت خلوفت علی کوئی گل مطلب عرض کرنے کا یہ ہے بھئی صحابہ کرام کو کہتا ہے کہ نبی علیہ السلام کے بعد آپ پتر نال جڑا میرا بیٹی بیٹھا ہے یہ یا گل سمجھ نہیں آ رہی پہ آؤں جو سے ایویں ہے مولی صاحب آ رہی جزاک مطلب عرض کرنے کا صحابہ کرام کیسے غلط تھے، اس کا بنیادی مقدمہ اور ایرا ان کا کیا ہے کہ نبی علیہ السلام کے بعد یہ پھر گئے تھے، حق تھا علی کا اور ان ساروں نے ایکا کر کے خلافت ابو بکر کو دے دی ہے، اس وجہ سے یہ دین سے بدل گئے تھے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں میرے پیغمبر یہ بکواس کرتے ہیں، رہتی کائنات تک کے لیے قانون کیا ہے؟ من المؤمنین رجال، من المؤمنین رجال ولقد صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا، ما بدلوا تبدیلا۔ میرے پیغمبر من المؤمنین رجال، یہ جو تیرے مومن بندے ہیں صحابہ کرام، وَلَقَدْ صَدَقُوا، قسمیہ بات ہے میرے پیغمبر، صدقوا سچا کر دکھایا ہے انہوں نے، ما عاہد اللہ علیہ جو وعدہ اللہ کے ساتھ لا الہ الا اللہ والا انہوں نے کیا تھا، وَلَقَدْ صَدَقُوا انہوں نے سچا کر دکھایا ہے، فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ ان صحابہ کرام میں سے میرے پیغمبر فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ کئی تو ایسے ہیں جو اپنی زندگیاں پوری کر چکے ہیں، وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ اور کئی ہیں جو ابھی اللہ اور رسول کو راضی کرنے میں لگے ہوئے ہیں، فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ کئی زندگی گزار کے سچا دکھا کے وعدہ چلے گئے، وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ اور کئی اس انتظار میں کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ اور رسول کو راضی کیا جائے۔ میرے پیغمبر من المؤمنین رجال، من المؤمنین رجال تیرے پاس جو مومن بندے ہیں تیرے صحابہ کرام، یہ اگر ان میں کوئی زندہ ہے تب بھی، اگر کوئی مر گیا تب بھی، ما بدلوا تبدیلا ایک رتی انچ برابر بھی، ما بدلوا تبدیلا صحابی اپنے دین سے پھرا نہیں۔ بکواس کر رہے صحابی پھر گئے۔ اچھا مطلب یہ پوچھو نا بھئی یار ایک گل تے دسو، بھئی تمہارے نزدیک محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سارے پھر گئے تھے، اگر یہ پھر گئے تھے تو اللہ کریم نے کیوں کہا ہے اولئک هم المؤمنون حقا، اولئک هم الراشدون، اولئک هم الفائزون، اولئک هم الصدیقون، اولئک هم الصادقون، اولئک هم المتقون؟ یہ اللہ نے کیوں کہا ہے؟ اکھے جیو اللہ پاک نے پھر تقیے نہ کام دے بھئی اللہ پاک نے نا محمد اگر یوں کہتے تو فتنہ زمین پہ برپا ہو جاتا، اس واسطے اللہ پاک نے تقیہ کیتا ہے۔ فتنہ میں خدا نعوذ باللہ اتنا کمزور ہے کہ اس کو تقیہ کرنے کی ضرورت پڑ رہی ہے کہ اگر میں محمد کے صحابہ کی تعریف کروں تو زمین پہ یہ فتنہ رکھتا ہے۔ یوں ہی کتا بکواس کر رہا ہے۔ اللہ کریم کو کیا، جس نے اپنے
عالم الغیب ہونے کے ناطے بلکہ سرکار آپ اگلی سو تھک گئے ہوتے میں بس لگتا تھک گئے نہیں تاڑی جی نہیں آئی بھی میں جزاک اللہ. آگے چلیے. اللہ کریم نے قضیہ ہی مکا دیا ہے. اللہ کریم نے جس بندے کی قبل ازل کیا ہے دعویٰ کیا ہے کہ نبی کے صحابی جو تھے وہ نبی علیہ السلام کے زندہ رہنے تک ساتھ رہے نعوذ باللہ منافقانہ طور پر, اور بعد میں وہ سارے بدل گئے. بدل اس لیے گئے کہ حق علی کا تھا اور لے انہوں نے چھین کے ابو بکر. یہ دین سے اسلام سے نبی سے بدلنا اور پھرنا ہی تو ہے نا. اللہ کریم نے ایسی لاجواب دلیل دی ہے کہ رہتی کائنات تک ان کے منہ پہ لعنت ہے جو یہ بکواس کرتا ہے. اللہ کریم نے ایک موقع آیا مکے کی زندگی کے اندر, اللہ کریم نے فرمایا میرے پیغمبر میں تجھے ابھی یہ تمہاری ابتدا ہوئی ہے, ابھی تو تم اسلام کا ابتدائی اور آغاز والا دور ہے, میں تجھے بتا دوں میرے پیغمبر پیشگی طور پر قبل از وقت ابھی قرآن اترے گا, ابھی تعلیمات ہوں گی, ابھی یہ عمل کریں گے, پھر آسمان سے سندیں آئیں گی, پھر جا کے مقام اور انعام ملیں گے. میرے پیغمبر مکے کی زندگی کے اندر پیشگی طور پہ سن لے کہ تیرے ساتھ میں اپنے عالم الغیب ہونے کے ناطے اپنے علم غیب سے تجھے تیرے صحابہ کے بارے میں کیا خبر دے رہا ہوں. الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ امروا بالمعروف ونہوا عن المنکر. الذین میرے پیغمبر یہ تیرے صحابہ جو ہیں الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق, یہ آج تو بیچارے مکے کی ابتدائی زندگی کی بات ہے نا جب نکالے گئے تھے. الذین اخرجوا من دیارہم یہ نکالے جا رہے ہیں نہ حق کاج اپنے گھروں سے الا ان یقولوا ربنا اللہ, کسی مشرک کو موحد کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہوتی. ان یقولوا ربنا اللہ صرف اللہ کی توحید کا وہ انتقام لے رہا ہوتا ہے وہ مشرک اس موحد سے, سوائے اس جرم کے اور تیرے صحابہ کا کوئی جرم نہیں. اچھا میرے پیغمبر آج تو یہ مکے سے اخرجوا من دیارہم الذین اخرجوا من دیارہم یہ آج تو اپنے گھروں سے نکالے جا رہے ہیں. میرے پیغمبر یہ کمزور ہیں, مظلوم ہیں, ضعیف ہیں, آج تو یہ نکالے جا رہے ہیں. ایک بات تجھے میرے پیغمبر میں بتا دوں, اگر کوئی وقتوں میں سے کو وقت ایسا میں لے آؤں کہ جو یہ نکالے جا رہے ہیں اگر میں ان کو زمین کا بادشاہ بنا دوں, اگر میں ان کو زمین کے اندر امارت اور حکومت دے دوں تو کیا کریں گے. میرے پیغمبر آج ہی سن لے, قبل از وقت ہی سن لے, ابھی مکے کی زندگی میں ہی سن لے, ابتدائی دور میں ہی سن لے. الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ الذین یہ تیرے صحابہ وہ لوگ ہیں ابھی وہ وقت نہیں آیا دنیا کے اندر. الذین یہ وہ لوگ ہیں ان مکناہم فی الارض آج نکالے جا رہے ہیں. ان مکناہم فی الارض اگر میں ان کو زمین کا بادشاہ بنا دوں, ان مکناہم فی الارض بنایا نہیں, اگر میں آنے والے زمانے میں بنا دوں تو اقاموا الصلاۃ یہ تو نمازیں قائم کریں گے, آتوا الزکاۃ اللہ کے راستے میں مال خرچ کریں گے, امروا بالمعروف نیکی کا حکم دیں گے, ونہوا عن المنکر یہ برائی کا حکم دیں گے. ابھی ان کو ملا کچھ نہیں, میری طرف سے ان کے ایماندار ہونے کی پیشگی. نہیں سمجھیں گے جن کے بارے میں اللہ نے اپنے علم غیب سے پہلے بتا دیا ہو کہ اگر ان کو زمین پہ آج کمزور ہے ان کو حکومت دوں تو وہ دین سے بدلیں گے نہیں بلکہ دین پہ کاربند رہیں گے. یہ بکواس کرتا ہے جی محمد رسول اللہ کے بعد صحابہ یوں ہی بھونک رہا ہے. حبب الیکم الایمان وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان حبب ولکن اللہ حبب, خیال کرنا ذرا, حبب الیکم کرہ الیکم, وہ گل سمجھ آ رہی کچھ؟ ولا آیت 20 مرتبہ آپ نے سنی ہوئی ہے, میں تانوں مولا سمجھ کے نا مانا آگے ہوتا ہے بے سو سے کھلے سر آپ پہ. ولیکن اللہ حبب الیکم الایمان وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان. تین چیزیں اگر بندے کے اندر آ جائیں تو اللہ کے رسول پر
فرماتے ہیں وہ بندہ نہیں رہتا، وہ نبی بن جاتا ہے۔ کو الکفرا، ایک کو اللہ 40 سال کے اندر نبی کے نزدیک کفر نہیں آنے دیتا، والفسوقا، اور پھر فسق بھی نہیں آنے دیتا، درجہ کامل کفر، والنسیان، اور عملی زندگی کی کمی بھی نہیں آنے دیتا۔ یہ 3 مقام پہ بندہ پہنچے تو بندہ نبی بنتا ہے۔ جو مقام نبوت کا انبیاء کے لیے ہے اس کی نسبت اللہ نے محمد کے صحابہ کی طرف کی ہے کہ نبوت اگرچہ ختم ہو چکی ہے مگر نبوت والا مقام عصمت میرے محمد کے صحابہ کے پاس کر رہا الیکم، آگے چلیے، حبب الیکم، کر رہا الیکم، یہ دونوں کے اندر لفظ الہ ہے۔ الہ کا معنی ہوتا ہے نسبت، بولو کیا معنی؟ الہ کا معنی ہوتا ہے نسبت، کسی چیز کو کسی چیز کے ساتھ منسوب کرنا ہو تو الہ کا لفظ ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا میرے پیغمبر ایمان چاہے دنیا کے مشرق مغرب شمال جنوب کے کسی کونے میں پڑھاؤ، چاہے زمین کے اوپر عرش مولا پہ پڑھاؤ، حبب الیکم الایمان، ایمان جہاں بھی پڑھا ہے وہ بھاگ کر محمد کے صحابہ کی طرف آ جائے گا۔ کر رہا الیکم، اللہ نے کفر کی صحابہ سے نسبت ہی ہٹا دی ہے کہ صحابہ کا کفر کرنا تو رہا درکنار، الیکم، کر رہا الیکم، اللہ کفر کو صحابہ کے نزدیک جانے دیتے ہیں۔ جب جا ہی نہیں سکتا تو صحابہ کس طرح بدل گئے تھے ایمان سے پھر کے کفر کی طرف؟ اللہ نے تو فرمایا کر رہا الیکم الکفر، میں کفر کو ادھر جانے دیتا ہی نہیں ہوں۔ جب جاتا ہی نہیں کفر کی صحابہ کی طرف نسبت ہی اللہ نے توڑ دی ہے تو پھر نبی بن جتنا بھی آگے بڑھے اللہ کریم نے صاف نس دے دی ہے۔ تے مقالہ آخری آیت سنو، 2-3 سنا دیا کہ ایک ہی سنا دیا؟ مطلب عرض کر رہے ہیں بھائی صاف نس دے دی ہے اللہ نے۔ شروع تقریر میں آپ نے سنا تھا کہ اللہ کی رضا محمد کے صحابہ کے بغیر حسن صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہم کے پیچھے لگا ہوا ہے سرکار، وَاتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ، چھڑی اتباع نہیں بھی تو سینے کے اندر آکر رکھ کے کہے ہاں میں چل رہا ہوں اس رستے میں جس پہ صحابہ چلے تھے۔ اتبعوہم، ایک ان کے پیچھے چلے، دوسرا بے احسان، بڑے حسن سلوک اور دل میں محبت رکھ کے ان کے پیچھے، تو رضی اللہ، اللہ کی رضا پہ تب پہنچے گا جو رضا اللہ کی عبادت میں۔ یہ مطلب یہ ہے بھئی یہ جڑا بکواس ہے نا، اللہ فاطمہ کے راضی ہونے میں راضی ہوتا ہے، اللہ ولی کے راضی ہونے میں راضی ہوتا ہے۔ ایک سیدھا مطلب ہے بھئی ایک انسانیت میں سے نام اللہ نے محمد الرسول اللہ کے صحابہ کا لیا ہے، بھئی بندوں میں سے اگر کسی کی رضا کے اللہ راضی ہوتا ہے تو وہ صرف صحابہ ہے۔ نص اللہ نے دے دیا جناب صاحب، بھئی جس کے دل میں ایک رتی جتنا کوئی جتنا بکواس کرتا پھرے، بھئی انہوں نے سارے صحابیہ نے رل کے حضرت علی کا حق چھین لیا اور ابو بکر عمر سارے نمبر بڑھا کے رل کے لے گئے، تو حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت فاطمہ کا باغ آ کے فدر کلا کھو لیا، کھجوروں کا باغ تھا، حق حضرت فاطمہ کا تھا اور لے حضرت ابو بکر صدیق گیا۔ کوئی بکواس کرتا پھرے، اللہ کریم فرماتے ہیں ایک رتی جتنی بھی صاف نص اللہ نے دے دی ہے، اگر رتی جتنا بھی میل اس نے صحابہ کے بارے میں رکھا ہے تو سیدھا بغیر کسی حساب کتاب کے، بغیر کسی پوچھے پچھائے سیدھا بندہ جہنم واصل ہوگا۔ من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى ویتبع غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولى ونصلہ جہنم۔ مطلب من یشاقق الرسول، اللہ کریم فرماتے ہیں میرے پیغمبر اس آیت سے 2 قانون ہم دنیا والوں کو دے رہے ہیں، چاہے کوئی اسلام کے باہر کا روگی ہے تو چاہے اندر کا کہڑا کو روگی ہے، دونوں کا مقابلہ ہے۔ من یشاقق الرسول، اللہ کریم نے فرمایا میرے پیغمبر میں دنیا والوں کو معنی بتانا چاہتا ہوں کہ رسول کی مخالفت کا معنی کیا ہے۔ اگر کسی پہ یہ جرم لگا کہ یہ بندہ رسول کا دشمن ہے، رسول کے دشمن ہونے کا معنی کیا ہے؟ من یشاقق الرسول، جو بندہ بھی
میرے رسول کا مخالف بنے گا وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ یُشَاقِقِ الرَّسُولَ واو یَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ یہ واو اپنے پچھلے لفظ کا معنی بتا رہی ہے. وَيَتَّبِعْ کے پیچھے جو واو ہے یہ بتا رہی ہے کہ یُشَاقِقِ الرَّسُولَ کا کیا معنی ہے. میں یُشَاقِقِ الرَّسُولَ جو بندہ رسول کا مخالف بنے گا. واو کون بندہ ہے جو رسول جس پہ یہ جرم لگنا ہے کہ یہ ہمارے محمد کا دشمن ہے. یتبع غیر سبیل المومنین جو پیچھے چلتا ہے راستے ان لوگوں کے غیر سبیل المومنین. ایک بات بتاؤ, جس وقت قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت اور زمانے میں مومنین سے کون مراد ہوں؟ صحابہ کرام. اس وقت تو دنیا میں کوئی دوسرا مومن تھا ہی نہیں. وَيَتَّبِعْ آیت اگرچہ قیامت تک کام ہے مگر اس کے پہلے مصداق صاحب ہے. وَيُشَاقِقِ الرَّسُولَ جو ہمارے رسول کا دشمن بنا. وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ اور وہ پیچھے چلا. کون مخالف ہے ہمارے رسول کا؟ یَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ جو میرے محمد کے صحابہ کا رستہ چھوڑ کے کسی اور رستے پہ چلا. نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ ہم بھی میرے پیغمبر سے الٹا چکر دیں گے. مَا تَوَلَّىٰ جس طرح وہ صحابہ کرام سے پھر رہا ہے. وَنُصْلِهِ جہنم بغیر کسی حساب کتاب کے کھول میں. اچھا اب اگر اس آیت سے دو باتیں سمجھ آتی ہیں سرکار, ایک تو تانوں لگ گئی دوجی نہیں آئی. بھائی جو بندہ صحابہ سے ویر رکھے گا کہ صحابہ نے حق چھین لیا, انہوں نے باغ فدر کا چھین لیا, حضرت فاطمہ سے حضرت علی سے خلافت چھین لی, اور سارے رل کے دین سے پھر گئے تھے اور فلاں ہو گیا تھا, اور فلاں صحابی کنبہ پرور تھا, وہ اپنے خاندان والوں کو بیت المال سے نوازتا تھا. جو بھی بکواس کرے گا یتبع غیر سبیل المومنین صحابہ کے حق میں برا ہے, نصلہ جہنم سیدھا جہنم حاصل ہوگا. یہ میں لفظ بولنے دیا ویسے نہ تاڑی ماتے جب ادھر باڑی نہیں ہویا بھئی باغ فدر کا مسئلہ کی ہے اور اللہ پاک نے توفیق دیتی نہ کبھی. ویسے ایک گل ہے مجھے لگتا سارے آنے کی قسمت جات ہے. میں رسپانس تھا چیک کر رہے ہیں اصل کلیے دے اتنے بات کو آپ سمجھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو میں دے چاہتا بھی جو امام ہے میں صحیح طرح میرے سے پڑھے ہے میں بھی اکے باری نہ سارے ہی بات دے سکتا مگر کہ اب کو رومہ ہی بیٹھیا ہوں بزرگاں بڑی کہتے میں نہیں ہے. اچھا غلط سر باغ فدر کا بھی بڑا بڑا بکواس ہے حضرت ابو بکر صدیق پہ کہ حضرت فاطمہ کا باغ تھا, نبی پاک اپنی زندگی میں دے کے گئے تھے اور حضرت ابو بکر صدیق نے خلافت لے کے باغ چھین لیا, نبی کی بیٹی کا حق مار لیا. اے پھر کسے موڑ تو مطلب برس کرنے گئی مشکل کشائی کرتے گئی ہیں مشکل کشائی بس پھر مشکل کشائی چلے بیش میں یشاقق الرسول. دوجی گل سمجھ بھئی ایک تو اس آیت سے سمجھ آئی جو صحابہ کا دشمن ہے جہنم رسید ہوگا. میں یشاقق الرسول جو رسول کا مخالف بنے گا وہ کون مخالف ہے؟ یتبع غیر سبیل المومنین جو محمد کے صحابہ کا رستہ چھوڑ کے کسی اور طرف جائے گا. یشاقق الرسول وہ میرے رسول کا مخالف ہے. ایک اب اس آیت سے قانون نکلا نا کہ جو صحابہ کا رستہ چھوڑے گا وہ رسول کا مخالف بنے گا. ایک بندہ کہے کہ میں محمدی ہوں, میں صرف محمد الرسول اللہ کے قول کے پیچھے چلتا ہوں, میں محمد کے صحابی کے قول کو نہیں مانتا, تو ٹھکے گا جہنم کے اندر یا نہیں ٹھکے گا؟ یتبع غیر سبیل المومنین صحابہ کرام کا رستہ, ان کا قول, ان کا فرمان اگر چھوڑ رہا ہے. یشاقق الرسول یہ رسول کا دشمن ہے. کس منہ سے بکواس کرتا ہے کہ میں محمدی ہوں, میں صرف محمد کے قول کے پیچھے چلتا ہوں. اگر اس سے پوچھا جائے بھئی حضرت عمر صحابی ہے نا اور یتبع غیر سبیل المومنین اللہ نے نص دے دی ہے, دھمکی دے دی ہے, حضرت عمر نے دین میں رستہ طے کیا ہے 20 سنتوں والا, تو ماننے کے لیے تیار ہے؟ وہ کہتا ہے کہ یہ محمد الرسول اللہ کا قول نہیں ہے اس لیے میں اسے ماننے کے لیے تیار ہے. سر ٹھکے گا سیدھا نصلہ جہنم. جو محمد کے صحابہ کا رستہ, ان کا قول, اس کی تعلیم سے پھرتا ہے, یشاقق الرسول نصلہ جہنم سیدھا جہنم رسید ہوگا. مطلب عرض کرنے کا کہ یہ جو بکواس کیا گیا ہے معلوم ہے من کنت مولا فعلی مولا انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ, سارے کے سارے تخیلات ہیں, حقیقت اس کے اندر کچھ بھی نہیں.